الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انا جب جملے میں آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ مبتدا کو منصوب کر دیتا ہے، اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسم و انا۔ ٹھیک، اب اس کو مزید ہم مبتدا نہیں کہتے، اس کو پھر ہم کہتے ہیں اسم و انا منصوب۔ اور جو خبر ہوتی ہے اس کو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ خبر انا، خبر انا۔ قرآن حکیم کی 2 آیات میں نے آپ کے سامنے لکھی ہے، جس کے اندر انا کا استعمال بھی ہے، لام و تاکید، لام المزاحلقہ کا استعمال بھی موجود ہے۔ ان الابرار، تو انا کیا ہے؟ حرف توکید و نصب، حرف توکید و نصب۔ ابرار کیا ہو جائے گا جی؟ اسم و انا منصوب۔ خبر انا کدھر ہے؟ فی نعیم، یہ فی نعیم کون سی قسم ہے؟ جار و مجرور، شبہ جملہ خبر انا، خبر انا۔ اور یہ لا جو ہے یہ کیا ہے؟ لام المزاحلہ کا، ٹھیک ہے، یہ بھی یعنی لام تاکید ہی ہے۔ کیا ترجمہ ہوگا جی؟ ان الابرار لفی نعیم کا، نعیم کا، یقیناً نیکوکار لوگ یقیناً نعمتوں میں ہوں گے۔ نعیم ایسے باغ کو بھی کہتے ہیں، باغ باغات میں ہوں گے، جنت میں ہوں گے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں گارنٹیڈ ہے، کوئی اس کے اندر شک والی بات نہیں ہے۔ یقیناً جو ابرار ہیں، نیک لوگ ہیں، یقیناً وہ نعمتوں میں ہیں۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ، ترکیب اس کی بھی بالکل اسی طرح ہی ہے۔ اور یقیناً جو فجار ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، وہ کہاں ہوں گے؟ لفی جحیم، وہ جحیم کے اندر ہوں گے، جہنم کے اندر ہوں گے۔ یقیناً وہ وہاں ہوں گے، یقیناً ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم نعیم میں ہوں۔ ادھر چلے جائیں، پھر انشاءاللہ اپنی مرضی کی زندگی وہاں گزاریں گے انشاءاللہ۔ چلیں جی، اب آنے لیسن کی طرف، جہاں سے ہم نے کل چھوڑا تھا انشاءاللہ وہاں سے ہی آگے چلیں گے۔ المدرس، استاد، الدرس الاول، اور اسی کا پہلا صفحہ ہی ہمارا چل رہا ہے۔ المدرس، استاد، وزمیلو کا، اور تمہارا دوست، الذی خرج معک الآن من الفصل، جو نکلا ہے، خرج نکلا ہے، معک الآن تمہارے ساتھ ابھی، من الفصل کلاس سے، اہوا ایضا من الہند، کیا وہ بھی انڈیا سے ہے؟ زمیل کے 2 مطلب ہوتے ہیں، ایک مطلب ہوتا ہے دوست، ایک مطلب ہوتا ہے کلاس فیلو۔
تو کیا جواب دے رہے جی؟ لا انہو من پاکستان، نہیں وہ پاکستان سے ہے۔ اچھا اس کی ہم اگر کرنا چاہیں ترکیب، انہو من پاکستان نہ، پاکستان نہ کیوں؟ زیر کیوں نہیں آئی؟ غیر منصرف ہونے کی وجہ سے، الممنوع من الصرف ہونے کی وجہ سے زیر نہیں ہے جی۔ انہ کیا ہے؟ حرف توکید و نصب جی۔ اس کون منصوب ہوا ہے؟ ہو منصوب ہو گیا، تو ہو کو ہم کیا کہیں گے؟ اسم ان منصوب، اور من پاکستان جار و مجرور شبہ جملہ خبر ان۔ تو ایک جو ہے نا وہ پاکستانی ہے، ایک ہندوستانی ہے، تو ان کو آپس میں دوست بنائیں یا کلاس فیلو بنائیں؟ کیا ترجمہ کریں؟ کلاس فیلو، ورنہ وہاں بھی جنگ نہ چھیڑ بیٹھے، پتہ چلے وہاں بھی جنگ لگا لی، این او سی لینے پڑے گے، ویزا لینا پڑے گا، پاسپورٹ لینا پڑے گا، مسائل بڑھ جائیں گے۔ کلاس فیلو تک ٹھیک ہے چلے۔ لا نہیں، انہو من پاکستان، وہ پاکستان سے ہے۔ المدرس ان ساعتک جمیلۃ یا ہاشم، تمہاری گھڑی بڑی خوبصورت ہے اے ہاشم۔ ان حرف توکید و نصب جی، انہ نے کس کو منصوب کیا؟ ساعتہ کو، تو ساعتہ اسم انہ منصوب وہو مضاف کا مضاف الیہ۔ ان ساعتہ کا، یقیناً تمہاری گھڑی، جمیلۃ خبر انہ، یقیناً تمہاری گھڑی بہت خوبصورت ہے، یا ہاشم اے ہاشم۔ من الیابان ہی، کیا یہ جاپان سے ہے؟ ہاشمن لا نہیں، انہا من الہندی، یہ انڈیا سے، میڈ ان انڈیا ہے، انڈیا کی بنی ہوئی۔ لا حرف الجواب، انہا ان حرف توکید و نصب، ہا اسم انہ منصوب، من الہندی جار و مجرور شبہ جملہ خبر ان۔ لا انہا من الہندی، نہیں یہ انڈیا سے۔ المدرس غالیۃ ہی ام رخیصۃ، غالیۃ کا مطلب ہوتا ہے مہنگی، رخیصۃ کا مطلب ہوتا ہے سستی۔ تو اغالیۃ ہی، کیا یہ مہنگی ہے، ام رخیصۃ یا سستی ہے؟ انہا رخیصۃ جدا، بہت سستی ہے، یہ بہت سستی ہے۔ ان حرف توکید و نصب، ہا اسم انہ منصوب، رخیصۃ خبر انہ، جدا یہ وہی ہے جو ابھی ہم نے نہیں پڑھا، مفعول مطلق وول جی، مفعول مطلق یا پورا؟ پورا۔ انہا رخیصۃ جدا، ان حرف توکید و نصب، ہا اسم انہ منصوب، رخیصۃ خبر انہ، اور جدا مفعول مطلق۔ یہ بہت سستی ہے۔ انہا بمئۃ روپیۃ فقط، یہ صرف اور صرف 100 روپے کی،
ہر مال ہر شے 100 روپے، وہاں جا لگی ہوتی ہے نا، 100 روپے کی سیل وہاں سے لیکن یہ جب کتابیں لکھی گئی ہے تو 80-90 کا زمانہ ہے، تب تو 100 روپے بھی ویسے کوئی شاید ہوگا، مہنگی ہوگی۔ بہرحال وہ ہو سکتا ہے بہت دولت مند آدمی ہو تو اس کے لیے 100 روپے کوئی شے نہ ہو۔ انہا بمیت روبیت فقط، یہ 100 روپے کی ہے صرف۔ ان حرف توکید و نصب، ہا اسم ان منصوب، بی میتی، بی حرف جر ہے اور اس حرف جر نے کس کو مجرور کیا ہے؟ میتی، تو یہ مجرور ہو گیا، اسم مجرور اور ہونے کے ساتھ مضاف بھی ہے، تو اسم مجرور و مضاف، روبیت مضاف الیہ، فقط۔ آصف صاحب پڑھا رہے تھے تو طلبہ نے پوچھا یہ فقط کیا ہے، ترکیب میں اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ فقط کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ قرآن کریم میں نہیں آیا ہوا، اس لیے اس کو رہنے دیں یار، ہمارا مقصد کیا ہے؟ قرآن سمجھنا، تو چونکہ قرآن میں نہیں آیا ہوا فقط اس کو رہنے دیں، بات ختم ہو گئی۔ بعد میں وہ ان کی ویب سائٹ تھی، اس پہ پھر کسی نے سوال ڈالا کہ نہیں جی آپ بتائیں ہمیں فقط کیا ہے۔ پھر جناب انہوں نے کوئی 4-6 صفحوں پر مشتمل اس کی تشریح جو ہے نا وہ شیئر کر کہ یہ ہے فقط۔ اس کو پڑھا 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 6 صفحے جب پڑھ لیے تو آخری نتیجہ کیا نکلا کہ قرآن میں نہیں آیا ہوگا، تو اس لیے اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے صرف اونلی، آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اونلی، بس اتنا ہی کافی ہے۔ یہ صرف 100 روپے کی ہے۔ المدرس کم اخن لک یا ہاشم، تمہارے کتنے بھائی ہیں اے ہاشم؟ جی اخن کیا چیز ہے، بھول گئے ہیں کہ یاد ہے؟ تمجیز ہے، تمجیز، ٹھیک ہے، اور پیار سے ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ تمیز کہتے ہیں، پیار سے ہم اس کو تمیز کہتے ہیں۔ اطہر صاحب کدھر گئے؟ لیٹ گئے ہیں پیچھے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ چلے نہ تنگ کرو، نہیں نہیں ویسے تو ریگولر ہوتے ہیں، طبیعت کچھ خراب ہے۔ اچھا جی، کام اخن لگا تو جو ہے نا اخن وہ تمجیز ہے، تمجیز، التمجیز۔ التمجیز، لیکن آپ اس کو تمیز کہتے ہیں۔ تمہارے کتنے بھائی ہیں اے ہاشم؟ لی ثلاثۃ اخوات، میرے 3 بھائی ہیں۔ جی بتائے کون سی 2 چیزیں ایسی ہیں جو کبھی بھی مبتدا نہیں ہو سکتی؟ ایک ہے جار مجرور، جہاں بھی آئے گی خبر ہی آئے گی، اور دوسری چیز ہے ظرف، جہاں بھی ظرف آئے گا خبر کے طور پر ہی آئے گا۔ تو یہاں لی سے جملہ شروع ہوا کہ جو جار مجرور ہے، لی حرف جر اور یائے متکلم اس کے ساتھ آ کے مل گئی تو لی ہو گیا جار مجرور۔ لی جار و مجرور، شبہ جملہ خبر مقدم، ثلاثۃ مبتدا مؤخر وہو مضاف، اخوۃ مضاف الیہ۔ لی ثلاثۃ اخوۃ، میرے 3 بھائی ہیں۔ طلاب ہوں، کیا وہ طالب علم ہیں؟ لا، انہم تجار، وہ تاجر ہیں۔ لا حرف الجواب ہے، ان حرف توکید و نصب ہے، ہم اسم ان منصوب، تجار خبر۔
لا انہم تجار، نہیں وہ تاجر۔ وَكَمْ أُخْتًا لَكَ، اور تمہاری کتنی بہنیں ہیں؟ کتنی ہیں جس کی بہنیں؟ لی اربع اخوات، میری 4 بہنیں، میری 4 بہنیں۔ لی جار و مجرور، شبہ جملہ خبر مقدم، اربع مبتدا مؤخر وہو مضاف، اخوات مضاف الیہ۔ آفی الہند ہن لانا، کیا وہ ابھی انڈیا میں ہے؟ ہاشم لا انہن ہنا بالمدینۃ المنورۃ مع ابی و امی، نہیں وہ انہن وہ ساری عورتیں ہنا یہاں ہیں، بالمدینۃ المنورۃ مدینہ منورہ میں، مع ابی و امی میرے ابو اور میری امی کے ساتھ۔ ویسے تو یہ بھی خوش نصیبی ہے کہ کوئی مدینہ منورہ میں جا کے رہنا شروع کر دے، ہے جی، ماں باپ کے ساتھ رہنا شروع کر دے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے جہاں پیدا کیے وہاں کام کریں انشاءاللہ، جنت میں پھر اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھے گا انشاءاللہ۔ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور تھوڑے سے انہوں نے پریشانی سے یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی کہ یا رسول اللہ، آپ تو یہاں ہوتے ہیں، جب ہمارا دل کرتا ہے آ جاتے ہیں، آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، آپ سے کوئی ملاقات ہو جاتی ہے، کوئی گفتگو ہو جاتی ہے، جب ہم اگلے جنم اگلے جہان پہنچ جائیں گے آپ تو جنت میں اعلیٰ ترین درجوں میں ہوں گے اور ہم تو کہیں نیچے ہوں گے، وہاں تو پھر آپ سے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جنت ویسے تو بڑا دل کرتا ہے جائے، لیکن وہاں آپ سے ملاقات کی صورت ہی نہیں ہوگی، تو پریشانی ہے بڑی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا انہیں جواباً کہا؟ جنت میں انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو اگر ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو انشاءاللہ جنت میں ہم ان کے ساتھ انشاءاللہ۔ تو یہ چند روزہ زندگی ہے، جتنی بھی ہے یہ تو گزر ہی جانی ہے۔ ہمیشہ کی زندگی اگر ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارنے کا موقع مل جائے انشاءاللہ وہ زیادہ بڑی نعمت ہے۔ یا انہن ہنا بالمدینۃ المنورۃ، وہ ساری یہاں ہیں مدینہ منورہ میں، مع ابی و امی میرے ابو اور میری امی کے ساتھ۔ لا حرف الجواب، ان حرف توکید و نصب، ہن اسم ان منصوب، ہنا ظرف، بالمدینۃ جار و مجرور شبہ جملہ خبر ان، المنورۃ نعت۔ ما کیا چیز ہے جی؟ ظرف۔ آپ دیکھیں یہاں پر تھوڑا سا ما ہو گیا ظرف، اب اس ظرف کا آئے گا مضاف الیہ، تو ابھی ما ہے ہمارا ظرف، ابھی ہے ہمارا مضاف الیہ، مجرور ہے، اس لیے یہ مجرور ہے، یا کی وجہ سے نہیں ہے، ہوا ہوا مضاف اور یا دوبارہ مضاف الیہ۔ ہاں ہاں ٹھیک، یہ کہہ رہے ہیں جی کہ سوال میں تھا افل ہندی ہونا، کیا وہ انڈیا میں ہیں؟
اور جواب میں آیا انہن ہنا بالمدینۃ المنورۃ، وہ ہے یہاں مدینہ منورہ سے، یعنی بی کا تو مطلب ہم عام طور پر سے ہی لیتے ہیں، لیکن عربی میں دونوں چل جاتے ہیں، بی بھی چل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، انا بی لاہور، انا فی لاہور، میں لاہور سے ہوں، میں لاہور میں ہوں، ٹھیک، دونوں چیزیں عرب چلا لیتے ہیں، اس میں انہوں نے دونوں کا استعمال کیا ہے۔ اچھا، وہ یہاں مدینہ منورہ میں میرے ابو اور میری امی کے ساتھ۔ المدرس اطالبات ہن، کیا وہ طالبات ہیں؟ لا انہن مدرسات بالمدرسۃ الثانویۃ، وہ استانیہ ہیں ہائی اسکول میں۔ ان حرف توکید و نصب، ہن اسم ان منصوب، مدرسات خبر ان، بالمدرستی جار مجرور، اور الثانویتی نعت، وہ یہاں ہائی اسکول میں استانیہ ہیں۔ چلیں جی الحمدللہ، یہاں ہمارا لیسن مکمل ہو گیا۔ اب ہے جی اجب عن الاسئلۃ الاتیہ، دیے گئے سوالوں کے جواب دیں۔ اب وہ مائک آن کر لیں، بے شک آپ کرنا چاہیں تو۔ جی پہلا سوال ہے، کون جواب دینا پسند کرے گا؟ بس ایسے ہی پکڑا دیں جس میں نہیں نا، ہاشم کہاں سے ہے؟ اننی من الہندی، آپ انڈیا سے ہیں، کب منتقل ہوئے؟ بتایا نہیں آپ نے۔ بک کی دنیا کے اندر نہیں بک کی بتا دیں، تو پھر بک کی بنیاد پر بتائیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں میں انڈیا سے۔ اننی من الپاکستان، میں نے تو آپ کو پوچھا ہی نہیں، میں نے ہاشم کا پوچھا۔ ہاشم کہاں سے ہے؟ ہند، ہند سے، کیسے کہیں گے؟ ہوا من الہندی، ہوا من الہندی، ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے، ہوا من الہندی۔ اور اگر انا کے ساتھ کہنا ہوگا انہو من الہندی، ٹھیک جی۔ ایحبہ المدرس، نعم انا احب المدرس، میں نے یہ پوچھا کہ کیا استاد اس سے محبت کرتا ہے؟ انہوں نے مجھے جواب دیا جی ہاں میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ جواب تو غلط ہو گیا۔ ٹھیک، گل ٹھیک ہے، پر گل ٹھیک ہے یا جواب غلط ہے؟ جواب ٹھیک لے کے آئے جی کہ ہاں استاد اس سے محبت کرتا ہے۔ نام تک تو ٹھیک ہے، جی پہلے آپ بولے نام ہی کافی ہے۔ نام یحبہ المدرس، نام اتنے کا- یحب المدرس، ہاں یحبہ المدرس، اس کو ہم چونکہ فعل ہے، ابھی ہم نے بہت زیادہ فعل کو پڑھا نہیں ہے، یحب فعل ہے، وہ محبت کرتا ہے، اس کا فاعل کون سا ہے؟ المدرس، استاد محبت کرتا ہے، ہو مفعول بہ ہے اس سے۔ ہاں کیا استاد اس سے محبت کرتے ہیں؟ تو جواب ہوگا نام، جی ہاں، اور آگے یہی جملہ دوبارہ آ جائے گا، یحبہ المدرس، استاد اس سے محبت کرتا ہے۔ ٹھیک جی، نمبر 3، من این ساعتہ، اس کی گھڑی کہاں سے ہے؟ ہی من الیابان، جاپان سے تھی کہ انڈیا سے تھی؟ انڈیا سے تھی۔ نہیں سر، یابان سے ہے۔ بھائی دیکھیں دوبارہ، لا انہا من الہندی، انڈیا سے ہے، 100 روپے کی تھی، جی جی، ٹھیک ہے جی، چل ماشاء اللہ۔ من این ساعتہ ہی من الہندی، ہی من وہ انڈیا سے ہے۔ بیکم ہیا، ہاں ہاں، ساعتہ من الہندی، ہی من الہندی، دونوں ٹھیک ہے۔ بیکم ہیا، چلو چلو بتاؤ بھائی بتاؤ کتنے کی ہے؟ انہا بمیات ربیۃ فقط، ہاں چلو یہ ٹھیک ہے، انہا بمیت ربیت فقط، وہ صرف 100 روپے کی ہے۔
میں گیا ایک جگہ گھڑی لینے کے لیے، وہ بیٹا تنگ کر رہا تھا، کہتے میں نے گھڑی لینی ہے، گھڑی لینی ہے، گھڑی لینی ہے۔ میں نے کہا چلو پھر آ جاؤ تمہیں میں لے کے دیتا ہوں۔ تو ایک جگہ ہم گئے، گھڑیاں اس نے رکھی ہوئی تھیں بہت ساری، تو میں نے کہا کیا رینج ہے گھڑیوں کی؟ میں نے کہا جی 500 سے شروع ہوتی ہے، 2000 تک جاتی ہے، اس کے دوران گھڑی۔ میں نے ایک گھڑی پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا یہ کتنے کی ہے؟ کہتے ہیں 900 کی۔ دوسری کہتے ہیں یہ 1300 کی ہے۔ کہ یار 500 والی کدھر گئی ہے؟ میں نے کہا 500 والی کون سی؟ اب وہ بھی ڈھونڈ رہا ہے، یار 500 غلط ہی کہہ دیے۔ اب تو میں جو بھی منتخب کرتا اس نے کہنا تھا یہ۔ پھر اس نے کہا جی یہ دو جو ہے نا یہ سائڈ پہ پڑی ہے، یہ 500 کی ہے۔ وہ میں نے دیکھی اچھی تھی، میں نے کہا بچوں نے کیا کرنی ہے، توڑنی ہے۔ میں نے کہا دے تو پھر میں نے کہا اور کوئی رعایت؟ کہتے 1 روپیہ بھی نہیں ہوگی۔ بیچارے کے ساتھ پہلی زیادتی ہوگی۔ چلو ٹھیک ہے 500 کی ہم نے لے لی۔ اچھا جی بیکم ایت انہا ہو گیا۔ اچھا نمبر 5 کم اخن لہو، لی ثلاثۃ اخوۃ، لی ثلاثۃ اخوۃ، اخوتن، آپ کے 3 بھائی ہیں۔ لے ہم نے تو آپ کے پوچھے ہی نہیں، وہ تو بتا رہا تھا نا میرے 3 بھائی ہیں، آپ تو کہہ رہے ہیں اس کے کتنے بھائی ہیں؟ تو اب آپ نے یہ نہیں کہنا میرے 3 بھائی، آپ نے اس کے 3 بھائی ہیں۔ کیسے کہیں گے؟ لہو، لہو ثلاثۃ اخوۃ، لہو ثلاثۃ اخوۃ۔ نمبر 6 کم اختن لہو، اس کی کتنی بہنیں ہیں؟ لہو اربع اخوات، ٹھیک ہے، لہو اربع اخوات، اس کی 4 بہنیں ہیں۔ ہاں جی کون رہ گئے؟ آپ رہ گئے نا؟ ہاں جی ہاں جی، سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں؟ جاگ رہے ہیں، اچھا ٹھیک، جاگتے رہنا۔ کون سا؟ نمبر 7 این اخوات، کون سا ہے؟ دیکھیں نا یہ پوچھ رہے ہیں کون سا ہے، اس کا مطلب ہے ہم جب اسکول میں کالج میں تھے نا، استاد یکدم روک کے کہتے تھے کہاں سے میں پڑھ رہا ہوں بتاؤ، ابھی آخری لائن میری کو، میں کہا بتا آخری لائن، پھر درم 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 شروع ہو جائے۔ لہو اربع اخوات، یہ دیکھا یہ سو رہے تھے، نہیں میں سر وہ ذرا دیکھ رہا نہیں یہ سوال ہی نہیں ہے نا ہاں جس کا آپ نے۔ این اخوات اس کی بہنیں کہاں ہیں؟ انہن فی مدینۃ المنورہ، انہن بالمدینۃ المنورہ، ٹھیک ہے وہ مدینہ منورہ میں ہے۔ ہنا کو نکال دیں کیونکہ ہنا کا مطلب ہے یہاں، یہاں نہیں ہے، وہ مدینہ منورہ۔ چلو ٹھیک ہے، ما ابی و امی، یہ بھی ساتھ لگا سکتے آپ کے ابو اور آپ کی امی کے ساتھ تو وہ بالکل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے اپنے ابو اور اپنی امی کے ساتھ ہے، اس لیے وہاں تک ٹھیک ہے۔ انہن بالمدینۃ المنورہ، ٹھیک ہے۔ چلیں جی ٹرو فالس، ٹرو فالس کیا ہوتے ہیں؟ غلط اور صحیح۔ ذا ہذہ العلامہ صحیح، امام الجملہ صحیح، جو صحیح جملے ہیں ان کے سامنے یہ ٹرو والا نشان، وہذہ العلامہ فالس والا نشان، امام الجملہ التی لیست صحیح، جملوں کے آگے جو صحیح نہیں ہے۔ ہاشم طالب کسلان، ہاشم محنتی طالب علم ہے، صحیح ہے کہ غلط ہے؟ کس کی باری ہے؟ ذیشان کی۔ چلو بھائی پہلا ہے جی ہاشم طالب کسلان، ہاشم محنتی طالب علم ہے، اور سوری کسلان سست طالب علم ہے، صحیح ہے کہ غلط ہے؟ غلط۔ بتاؤ ذیشان، ذیشان طالب کسلان، یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، یہ غلط بھی ہو تو صحیح۔ کتاب کی کتاب نہیں، ہم نے تو ذیشان کر دیا نا اس پہ ہاشم کی جگہ۔ بے نے گرامر نہیں دیکھ رہے ہم، اصل میں آپ دیکھیں ہمیں تو اردو بولتے ہیں نا، ہمیں تو یہ پڑھنے آتے ہیں،
لیکن جو آپ سوچے جو کہ چائنیز ہے عربی سیکھ رہا ہے، انگریز ہے عربی سیکھ رہا ہے، جس کو الفابیٹکس بھی نہیں آتی، تو پھر اس کے لیے کہ اس نے سبق صحیح سمجھا ہے، اس کے لیے یہ ایکسرسائز ہے ٹرو پارس کی، اس میں ترکیب نہیں ہے۔ ہاشمن طالبن مجتہد، صحیح ہے یا غلط ہے؟ کس کے پاس ہے مائک؟ جی سر صحیح ہے، صحیح ہے۔ اگلا دو بتانے ہیں۔ ساعتہ رخیصۃ، صحیح ہے؟ صحیح ہے، صحیح ہے۔ ساعتہ غالیۃ، غلط، غلط ہے۔ آگے دے دے۔ ساعتہ بألف روپیۃ، اس کی گھڑی 1000 روپے کی ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ ساعتہ بمئۃ روپیۃ، صحیح ہے، صحیح ہے۔ اخواتہ بالمدینۃ المنورۃ، اس کی بہنیں مدینہ منورہ میں ہیں، صحیح ہے، صحیح ہے۔ اخواتہ بالہند، اس کی بہنیں انڈیا میں ہیں، یہ لا غلط ہے، اچھا جی، اس کے بعد جو ہے ایکسرسائز انا والی یہ ہم نے کل کر لی تھی، ٹھیک، چلو اس سے آگے والی ایکسرسائز تمرین 4 بھی ہم نے کر لی تھی۔ تمرین 5، تمرین 5 میں کیا چیز ہے پہلے اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ رائٹ، اچھا کیا آپ ادھر آ جائیں نا، اس چیئر پہ آ جائیں، کیونکہ وہ کیمرے میں یہ سائڈ زیادہ آتی ہے، کیمرے میں وہ سائڈ لے نا تو پھر ذرا، کیا تم پاکستان سے ہو یا انڈیا سے؟ جی، کیا تم پاکستان سے ہو یا انڈیا سے، اس کی بنانی ہے ہم نے عربی، کیا بنے گی جی؟ دیکھیں ہم اگر بنائیں گے نا تو بنائیں گے آ کا مطلب ہے کیا، انت، انت کیا تم، من الہندی، چلیں پہلے کر لیتے ہیں، من الہندی، کیا تم انڈیا سے ہو، یا من پاکستان، ہاں لیکن یہاں کا استعمال ہے نا، وہ اور معنی میں تھوڑا سا ڈفرنٹ ہے، ٹھیک ہے، کا مطلب ہے اور، یہ والا اور، یا، تو آپ دیکھیں انت من الہندی ام من پاکستان، ہمیں تو یہ جملہ بالکل خوبصورت لگ رہا ہے، لیکن ڈاکٹر عبد الرحیم صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ اس جملے میں تھوڑی سی تبدیلی کر دیں تو یہ جملہ اور زیادہ خوبصورت ہو جائے گا۔ اچھا ہم تو اتنا کوئی بنا لیں تو الحمدللہ، اتنا خوبصورت بھی ہمارے لیے کافی ہے۔ کہہ رہے ہیں جی الہند کے ساتھ آپ نے الف لام لگایا ہے، پاکستان کے ساتھ الف لام نہیں لگائے، پاکستان کو الف لام کی ضرورت ہی نہیں ہے، خاص ہی خاص ہے۔ بعض ممالک ہیں جن کے ساتھ عرب الف لام لگا کے ان کو خاص کرتے ہیں، بعض ایسے ہیں جن کے ساتھ وہ الف لام نہیں لگاتے۔ یہ کہ قرآن و حدیث کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بس ان کے اپنے مزاج کا مسئلہ ہے۔ الپاکستان لکھا ہوتا تھا، وہ خط وہی لوگ لکھتے تھے جو ہمارے اپنے ہوتے تھے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی عرب بھی دیکھیں، عربی جو بول چال ہے نا، ہر جیسے پنجابی ہر 10 کلومیٹر بعد تبدیل ہو جاتی ہے، ایسے عربی بھی ہر 10 کلومیٹر بعد
تبدیل ہو جائے. تو کوئی لکھتے ہیں الپاکستان بھی لکھتے ہیں، لیکن جو زیادہ بہتر ہے نا وہ یہ ہے پاکستان. تو اب ہم ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کہتے ہیں آپ اس کو مزید خوبصورت جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں. میں اٹک میں ایک دکان میں تھا، اس میں 2 لڑکے آئے نوجوان سے، تو وہ آپس میں عربی میں گفتگو کر رہے تھے. میں نے کہا یار آپ کہاں سے؟ کہتے ہم ہیں تو ادھر اٹک سے، لیکن ہوتے ہم سعودی عرب میں، بچپن سے ہی سعودی عرب میں ہیں. تو میں نے ان سے کوئی 1-2 جملے بولے عربی کے، انہوں نے کہا نہیں آپ کی عربی ہمیں نہیں آتی. میں نے کہا یار مجھے آپ کی نہیں آتی، آپ کو میری نہیں آتی، تو پھر ہم پنجابی میں ہی باتیں کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جیسے میں نے تھوڑی سی بولی نا کہ کئی فحالوں کا میں نہیں جانتا، انہوں نے کہا یہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی، کیونکہ اسپوکن عربک بالکل ایک ڈفرینٹ ہے. بلکہ میں پہلا ابھی جملہ بولا ہی تو اس نے کہا نہیں آپ تو کتابی عربی بول رہے ہیں. ٹھیک ہے یار، اب یہ کتابی عربی تمہیں نہیں سمجھ آتی. اور یہ کہا جاتا ہے کہ جب ہم لوگ جاتے ہیں نا سعودی عرب، تو فرض کریں عربی میں کوئی تقریر ہو رہی ہے، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئے گی، لیکن جیسے ہی بیچ میں وہ کوئی قرآن حکیم کی آیت پڑھیں گے یا حدیث پڑھیں گے وہ ہمیں سمجھ آئے گی. ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ قرآن اب اس نے پڑھا ہے، یہ حدیث پڑھی ہے. باقی آگے پیچھے عربی کی ہمیں کوئی سمجھ نہیں آئے گی. اور ان کا مسئلہ اپوزٹ ہے. ان کا مسئلہ کیا ہے کہ ان کو باقی ساری عربی سمجھ آ رہی ہوگی، جیسے قرآن کی آیت آئے گی، حدیث آئے گی، ان کو وہ سمجھ نہیں آئے گی. تو اس اعتبار سے تو علماء اب یہ کہتے ہیں وہ بھی اجمی ہی ہے. قرآن کے حساب سے تو اب وہ بھی اجمی ہی ہے، ان کی جو عربی ہے وہ کافی ڈفرینٹ ہو گئی ہے اس عربی سے جو قرآن کی عربی ہے. قرآن تو ایک بہت ہائی لٹریچر کی عربی ہے نا. اب ہمارے بھی اردو کی آپ کوئی ہائی لٹریچر کی کتاب اٹھا لیں تو میں نے پوچھنا ہو آپ کا کیا حال ہے تو کیسے پوچھوں گا مزاج گرامی آپ کے کیسے ہیں، ایسے کر کے کون بولتا ہے. وہ بیچارے سچے تھے. تو اب ہم نے اس کو بنانا ہے اور زیادہ خوبصورت. کہتے ہیں جی آپ نے سوال کیا پوچھنے، سوال میں آپ کے پاس ہیں 2 آپشن. ایک آپشن کیا ہے پاکستان، دوسرا آپشن ہے انڈیا. تو آپ نے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے، ایک تو یہ حمزہ استفہامیہ لے کے آنا ہے. آ کے بعد آپشن نمبر 1. آپشن نمبر 1 کون سا ہے؟ چلو یہ یہاں سے کر لیتے ہیں. من الہندی، من الہندی. اب جس سے سوال ہو رہا ہے وہ یہاں آئے گا، وہاں نہیں آئے گا، یہاں آئے گا. انت من الہندی انت، پھر آئے گا، پھر آئے گا آپشن نمبر 2. من الہندی انت، کیا انڈیا سے تم ہو، ام من پاکستان، یا پاکستان سے. اس کا ترجمہ کیا ہو گیا، کیا تم انڈیا سے ہو یا پاکستان سے. لیکن وہ کہتے ہیں اس کو اور خوبصورت کریں، کیا انڈیا سے تم ہو یا پاکستان سے. آپ کو کون سا زیادہ پیارا لگ رہا ہے؟ ٹھیک ہے جی، مجھے تو دونوں ہی پیارے لگ رہے ہیں، دونوں ہی ٹھیک ہیں. لیکن ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کہنے ہیں آپ نے جملے اس طریقے سے بنانے ہیں. نہیں وہ تو 2 آپشن تو نہیں ہے نا، تو ایک ہی بات ہو رہی ہے نا، ایک ہی سوال ہے نا. یہ تو نہیں کہ تم یوسف ہو یا ابراہیم ہو.
دیکھ لیں گے کچھ کون سا ہے کوئی نہیں۔ ٹھیک، اچھا جی آپ دیکھیں جی، تأمل المثالین، دو مثالوں پر غور کریں، ثم کون جملا مثلہما من الکلمات آتیہ، پھر دیے گئے کلمات سے جملے جو ہے نا وہ بنانے ہیں۔ المثال الاول، پہلی مثال، امن الہندی انت ام من پاکستان، کیا انڈیا سے تم ہو یا پاکستان سے۔ مثال ثانی، اطبیب انت، کیا ڈاکٹر ہو تم، ام مہندس یا انجینئر۔ اب جناب 10 جملے ہیں جو بنانے ہیں ہم نے۔ پہلا جملہ، انت تم مجتہد محنتی کسلان سست۔ آپ پوچھنا ہے محنتی ہو تم یا سست ہو، عربی میں کیسے جملہ بنے گا؟ طالب علم کو چھوڑ دیں جی۔ آ کے بعد سب سے پہلے آئے گا آ کے بعد آپشن نمبر 1 کیا ہے؟ مجتہد، مجتہد، پھر جس سے سوال ہے انت، مجتہد انت، پھر ام، پھر کیا ہے جی؟ کسلان، مجتہد انت ام کسلان، کیا محنتی تم ہو یا سست۔ نمبر 2 جی، ہیا وہ، الصین الیابان، چین جاپان۔ آپ پوچھنا ہے وہ چین سے ہے یا جاپان سے، تو اس کے ساتھ حرف جر من بھی آ جائے گا۔ کیسے پوچھے گی جی؟ سب سے پہلے من الصین ہیا، من الصین ہیا ام من الیابان، من الصین ہیا ام من الیابان۔ جی اب انشاءاللہ آپ لوگ بنائیں گے آسانی کے ساتھ۔ تیسرا ہے جی، انتی طبیبۃ ممرضۃ، ہاں تم ڈاکٹر ہو یا نرس ہو۔ طبیبۃ انتی ام ممرضۃ۔ ایک دفعہ آپ سمجھ آ جائے تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے کہ کے بعد آپشن نمبر 1، پھر جس سے سوال ہے، پھر آپشن نمبر 2 ام، اور پھر آپشن نمبر 2۔ دوسرا کہہ رہے ہیں جی، ریپیٹ کر دیں، من الصین ہیا ام من الیابان، من الصین ہیا ام من الیابان۔ ہاں کیونکہ پھر جملہ نہیں بنتا نا، نہیں ہم مین نہیں لگائیں گے، جب بھی کسی شہر سے ہوگا تو ہم مین نہیں لگائیں گے، بھی نہیں لگائیں گے۔ کچھ کام ہے نا جو قرآن حکیم میں بھی ہوئے ہوئے ہیں، جیسے کلو جمع مؤنث کا قاعدہ قرآن حکیم میں کہیں کہیں لگا ہوا ہے، تو لیکن ہم نہیں اس کو اس طرح استعمال کرتے، ٹھیک ہے؟ لگا ہوا ہو تو بس سمجھ لیں، ہم نہیں اس کو پھر استعمال کرتے۔ اچھا جی، نمبر 4، ہم نصارا یہود، وہ نصارا عیسائی، یہود یہودی، تو وہ سارے یہودی ہیں یا نصارا، تو کیسے پوچھیں گے؟ نصارا ہم ام یہود، نصارا ہم ام یہود۔ پھر ہے جی نمبر 5، ھذا مسجد مدرسۃ، یہ مسجد سکول، پوچھنا ہے یہ مسجد ہے یا سکول، کیسے پوچھیں گے؟ مسجد ھذا ام مدرسۃ۔ بعض سکول بھی ایسے ہوتے ہیں، باہر سے گزرے نا، اتنی بڑی بلڈنگ دے کے بندے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی یہ کیا چیز ہے۔
مسجد حاضہ مدرسہ. آگے جی نمبر 6 حاضی یہ سیارت المدیری سیارت المدرسی. پرنسپل کی کار استاد کی کار. تو یہ استاد کی کار ہے یا پرنسپل کی کار؟ کیسے پوچھیں گے؟ سیارت المدیری حاضی ام سیارت المدرسی. نمبر 7 انت متزوج عزب. متزوج کا کیا مطلب ہے؟ شادی شدہ. اور عزب کا کنوارا. عذاب نہیں ہے یہ. This is not عذاب, it is عزب. عذاب تو جو آپ جیسے آپ خالی جگہ چاہیں فل کر لیں. ٹھیک ہے. علماء کے اس میں اختلاف پائے جاتے ہیں کہ اس میں عذاب کون سے. ٹھیک ہے جی. یہ میں آپ کے گھر بھیجوں گا ویڈیو اس کلاس کی. دیکھیں آپ کے دیکھیں شوہران کرام کیا کیا کلاس میں پڑھا رہے ہیں, بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو متزوج انت ام عزب. کیا شادی شدہ تو ہے یا کنوارا ہے؟ لیکن شادی انسان کو کرنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ النکاح من سنتی. نکاح کرنا میری سنت. نمبر 8 خالاتو کا عماتو کا. کیا وہ ساری تمہاری خالائیں ہیں یا وہ پھپھیاں ہیں؟ عمتن کہتے ہیں پھپھی کو. تو کیسے پوچھیں گے جی؟ خالاتو کا ہن ام عماتو کا. کیا وہ تمہاری کیا خالائیں ہیں وہ تمہاری یا پھپھیاں ہیں؟ پھر ہے جی نمبر 9 ہوا پاکستان ایران. وہ پاکستان سے ہے یا ایران سے ہے؟ من پاکستان ہوا ام من ایران. پاکستان بھی غیر منصرف ہے, ایران بھی غیر منصرف ہے. نمبر 10 بیتو کا تمہارا گھر قریب بعید. قریب ہے دور. کیا ہو گیا سیار کو؟ کچھ نہیں ہوا. ہاں جی بتاؤ پھر کیسے جملہ بنے گا؟ نہیں سیار ناراض ہو جائے گا. اس کو بتانے دیں, بعد میں اس سے ہمارے کتنے کام ہوتے ہیں. بتاؤ بھائی یہ جملہ کیسے بنے گا؟ بیتو کا قریب بعید. صبر کرو یار, اس کو بنانے دیں یار. آپ اس کو بنا نہیں دے رہے بیچارے. بناؤ. مائک دے اس کو. مائک ہے نہیں مائک دے. مائک کو تاکہ سب کو پتہ چلے. ہاں ہمارا سیار. اس کو تو کسی دن کیمرے کے سامنے لا کے کھڑا کرنا ہے. یہ ہمارا سیار ہے. ہاں چلو جلدی کرو. ٹائم ختم ہو گیا. آخری جملہ ہے. بیتو کا قریب ٹھیک ہے کچھ تو بنا دو. من بعید. ہم جب اسکول میں ہوتے تھے تو کس طالب علم کو سی آر بنایا جاتا تھا؟ نہیں جو زیادہ لائک ہے. ہاں جس نے پڑھائی تو کرنی نہیں ہوتی اس کو بولتے ہیں. لیکن ہم نے وہ بنایا تھا کہ جو سب سے اچھا تھا پڑھائی میں. سی آر بننے کے بعد پھر اس کی وہ عادات ڈیولپ ہو گئی ہیں. اب اس کا کچھ علاج کرانا پڑے گا. ذمہ داریاں بیچارے کی بڑھ گئی ہیں. حاضری لگاتا ہے صبح شام. اچھا جی چلیں جی. کیسے بنے گا بھائی آخری جملہ؟ اس کا دو یہ جو تمہارے ساتھ باتیں کر رہا تھا نا. چلو بھائی تم بتاؤ. ہاں سس کے باتیں کر رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ. یار ہمیں بھی تو بھائی تھوڑا سا ہنسنے کا موقع دو. ہاں بھائی 10واں جملہ کیسے بنے گا؟ بیتو کا قریب ام بعید. ہاں دیکھو یہ ہوتا ہے نقصان گفتگو کرنے کا. ہاں جی. اور تیسرا پیچھے والا تھا اس کو بھی دو ذرا.
ہاں بھائی نہیں آتا ہے. تم بتاؤ بھائی جملہ 10واں کیسے بنے گا؟ قریب بیتک ام بعید. ہاں ٹھیک، دیکھیے پڑھائی کی طرف بھی توجہ دے رہے، صرف گپے نہیں مار رہا تھا، تم دونوں صرف گپے مار رہے تھے. ہاں اقریب بیتک ام بعید. ام بعید، کیا قریب ہے تیرا گھر یا دور؟ چلے ٹھیک ہے جی. یا قریب یہ والا حصہ ہمارا ہو گیا مکمل. انشاءاللہ کل ہم اس سے آگے چلیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.